ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک سوال جو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہے اور موجودہ حکومت کی جو حالت ہوتی جا رہی ہے اس حوالے سے یہ سوال زیادہ سے زیادہ لوگ کی زبان پر آتا جا رہا ہے کہ یہ جو گرتی پڑتی حکومت ہے، یہ جو لرزہ براندام حکومت ہے، یہ جو کانپتی لڑکتی حکومت ہے، اس کے لیے سب سے بڑے دو خطرات کون سے ہیں؟ اور لوگ اس کے بارے میں اپنی اپنی موشگافیاں کر رہے ہیں، اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ میری بھی اس سلسلے میں رائے ہے اور میں آج کوشش کروں گا کہ پن پوائنٹ کروں کہ وہ دو بڑے خطرات جو اس حکومت کو درپیش ہو سکتے ہیں یا ان کے ذہنوں میں ان کا خوف ضرور ہوگا۔ آگے کیا ہوتا ہے یہ تو ظاہر ہے وقت ہی بتائے گا، لیکن ابھی ان کے ذہن جس خوف سے لرز رہے ہوں گے وہ بنیادی طور پر دو خطرات ہوں گے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خوف زدہ ہوں گے آصف زرداری کے انداز سیاست سے اور پیپلز پارٹی سے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی ایک زمانے میں بہت جمہوری جماعت رہی ہے، آصف زرداری سیاست کے بہت شاطر کھلاڑی رہے ہیں، وہ اس طرح کے لوگوں کو جو سلیکٹڈ ہوں انہیں قابو کرنا جانتے ہیں اور ان کے پیچھے چھپی قوتوں کو بھی ایکسپوز کرنا جانتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ جمہوریت کا نعرہ وہ نواز شریف کے ساتھ مل کر لگائیں گے تو اس میں ان کی بھی بقا ہے۔ تو ایک طرز فکر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ایک طرز فکر یہ ہے، ایک طبقہ فکر یہ سوچتا ہے کہ مسلم لیگ نون حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اس لیے کہ نواز شریف نے جو بیانیہ اپنایا ہے اس نے ساری بات کھول کر بیان کر دی ہے۔ جس طرح گجرانوالہ کے جلسے میں انہوں نے اپنا کچھ لوگوں کے نام لیے ہیں، اس سے تو بات اب بالکل اوپن ہو گئی ہے اور اب لوگوں کے ذہنوں سے خوف بھی نکل رہا ہے۔ پنجاب سے یہ آواز اٹھ رہی ہے اور یہ حکومت کو خوف زدہ کر رہی ہے اور ان کے لانے والوں کو بھی خوف زدہ کر رہی ہے۔ پھر پیپلز پارٹی کا فیڈرل میں پنجاب میں کوئی اتنا زیادہ سٹریٹ کراؤڈ نہیں ہے، لیکن نون لیگ کا کراؤڈ بہت امپورٹنٹ ہے جو جی ٹی روڈ کا کراؤڈ ہے، اور وہ اگر ایک دفعہ مشتعل ہو گیا اور ایک دفعہ ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں تو پھر عمران خان ہو یا عمران خان کے پیچھے چھپی ہوئی قوتیں ہوں، پھر حکومت کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ مسلم لیگ نون حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ ایک اور طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اس لیے کہ مذہبی جماعتیں کبھی آج تک اتنی براہ راست اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیمپین چلانے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ مولانا صاحب نے جو دلیرانہ بیانیہ اپنایا ہے وہ بہت امیزنگ ہے اور اس سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ ان جماعتوں میں سے سب سے زیادہ سٹریٹ پاور بھی مولانا صاحب کی ہے، وہ جب چاہیں جہاں چاہیں گھنٹوں کے نوٹس پر ایک بہت بڑا کراؤڈ اکٹھا کر لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے جو گفتگو کی ہے، انہوں نے کبھی پنڈی آنے کا اشارہ کیا ہے، کبھی کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ان کے خیالات بہت واضح ہیں، عمران خان کو وہ اتنی توجہ نہیں دیتے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اصل میں اس حکومت کے اور اس کے لانے والوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بلوچستان کی جو جماعتیں ہیں وہ بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہیں، اے این پی بھی بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے، کے پی کے میں ان کی بڑی پریزنس ہے۔ یہ ساری باتیں بھی لوگ کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں پی ڈی ایم کی یہ جماعتیں الگ الگ حکومت کے لیے خطرہ نہیں ہیں۔ حکومت کے لیے پہلا خطرہ ان جماعتوں کے اتحاد کا ہے۔ جب تک یہ ساری متحد رہیں گی، اور ابھی تک متحد ہیں، ابھی تک ہمیں کوئی، یہ میڈیا نے البتہ بہت افواہیں اڑائی ہیں، کبھی پیپل پارٹی کو الگ کر دیا، کبھی نون لیگ کو الگ کر دیا، کبھی مولانا فضل الرحمان کے اختلافات سامنے لے آئے، لیکن ابھی تک ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری جماعتیں اپنے جمہوری ایجنڈے پر متفق ہیں اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، مصمم ارادہ کر
لیا ہے کہ یہ جمہوری طرز عمل پر قائم رہیں گی اور کسی طرح کی آمریت اور جمہوریت کے پیچھے چھپے ڈکٹیٹرز کو ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گی، اور یہ بنیادی طور پر ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اور جب یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہوں گی، سارے ملک کی جمہوری قوتیں اکٹھی ہوں گی، ہر گوشے سے ووٹ کو عزت دینے کی آواز آئے گی اور ان میں رکھنے نہیں پڑیں گے، تو پھر یہ حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ انڈیویجولی بھی یہ جماعتیں اپنی اپنی سیاسی اور جمہوری حیثیت رکھتی ہیں، لیکن جب یہ اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر یہ بہت بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ سارے ملک کے لوگ کسی نہ کسی طرح ان کو فالو کرتے ہیں اور وہ 22 کروڑ کی طاقت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ان جماعتوں کا اتحاد، جسے ہم پی ڈی ایم کہتے ہیں، حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ دوسرا خطرہ جس خوف سے عمران خان اور ان کے وزراء لرز رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ایک سٹیج پہ ان کی حکومت چلی جائے گی، کوئی بھی حکومت تا قیامت رہنے کے لیے تو نہیں آتی، اس حکومت کے جانے کے بہت زیادہ جلدی امکانات نظر آ رہے ہیں۔ جس وقت یہ حکومت چلی جائے گی تو ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ خوف پل رہا ہے کہ اگر آنے والی حکومت نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو انہوں نے دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اور یہ بہت بڑا خدشہ ہے ان کے ذہنوں میں۔ کیا ان کے جو ایم این ایز ہوں گے یا آج کل جو وزراء ہیں ان کے اوپر بھی 15-15 کلو کے ہیروئن کے کیس ڈال دیے جائیں گے؟ کیا ان کے وزراء کو بھی جس طرح آج کل اپوزیشن کے وزراء کو اٹھا کر بغیر کسی وجہ کے جیل میں پھینک دیا جاتا ہے، کیا اسی طرح کا انتقام ان سے بھی لیا جائے گا؟ کیا آٹا چوری اسکینڈل میں جس طرح دوسری حکومتوں پر الزام لگتے ہیں تو پھر ان کے اوپر بھی الزامات لگیں گے؟ کیا ان کے لوگ بھی نیب کے گرفت میں آئیں گے؟ اور یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر ان لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کوئی جمہوری جماعت تھوڑی ہے، تو ان لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ سب کچھ برداشت کر سکیں۔ کیا جس طرح میڈیا نے 5 سال اپوزیشن کے خلاف، نون لیگ کے خلاف، مولانا فضل الرحمان کے خلاف، پیپلز پارٹی کے خلاف ایک ایسی بھرپور کیمپین کی کہ بہت سارے لوگ پاکستان میں اس پر کنونس ہو گئے، کیا پی ٹی آئی کے بارے میں بھی اسی طرح کا رویہ میڈیا کی طرف ہوگا؟ کیونکہ جن لوگوں کو یہ میڈیا کا سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کی طرف ہیں، وہ ان کی طرف نہیں ہیں، ان کی کنڈیاں کوئی اور ہلا رہا ہے۔ تیسری بات، اور اس میں بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس حکومت کو سہارا دیا ہوا ہے، جو اس حکومت کے ستون بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے نعرہ لگا دیا تھا کہ تبدیلی آئے گی، جنہوں نے مثبت رپورٹنگ کا حکم دیا تھا، وہ قوتیں جو اس حکومت کو لانے کا سبب بنی ہیں، اگر کسی سٹیج پر وہ ساری قوتیں اس حکومت کے خلاف ہو گئیں تو ان کی تو جڑیں زمین میں ہیں ہی نہیں، ان کا کیا بنے گا؟ پھر ایک اس حوالے سے یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ جو ان کا سہارا تھا، جو ان کا ستون تھا، جو ان کی بیکنگ تھی سب سے بڑی، وہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ تھی۔ آج کل اسٹیبلشمنٹ کو اپنے مسئلے پڑے ہوئے ہیں، ان کو عمران خان کی اور اس حکومت کی کوئی خاص پرواہ نہیں ہے۔ کبھی براڈ شیٹ کیس نکل آتا ہے، کبھی پاپا جان کا پیزا نکل آتا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں مزید نکلنے کی توقع ہے۔ اور کبھی کورونا میں کوئی صاحب اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے 25 لاکھ روپیہ فی مریض خرچ کر دیا، حالانکہ میں اور آپ جانتے ہیں لوگ ٹیسٹ کروانے کے لیے ذلیل و خوار ہوتے رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی داد رسی نہیں ہوئی۔ تو اگر وہ ایکسپوز ہو گئے جو اس حکومت کو لانے والے ہیں، تو جن پہ تکیہ تھا وہی پتے انہیں ہوا دینے لگ جائیں گے۔ تو یہ 2 بنیادی خوف ہیں حکومت کے۔ پہلا خوف یہ ہے، اور پہلا خوف پی ڈی ایم کے اتحاد سے ہے، کہ اگر یہ اتحاد نہیں ٹوٹتا اور یہ سازشیں اور میڈیا کا نریٹو جو بڑا زر خرید نریٹو ہے یہ کامیاب نہیں ہوتا اور پی ڈی ایم متحد رہتی ہے، تو یہ ساری سیاسی جمہوری جماعتیں ایک غیر جمہوری جماعت کے خلاف کھڑی
کھڑی ہو جائیں گی، ایک غیر جمہوری سیٹ اپ کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی، تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ دوسرا بڑا خوف ان کا ہے کہ جو سلوک انہوں نے دوسرے سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیا ہے اور بڑے دھڑلے کے ساتھ کیا ہے، کبھی کسی کے اوپر کچھ الزام لگا دیا، کبھی کسی کا کوئی ٹرائل کر دیا، کبھی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا ہی نہیں اور اس شخص کو 6 مہینے سال کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا، اگر یہی سلوک ان کے ساتھ ہوا تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان میں ذرا سی بھی سخت نہیں ہے یہ رویہ برداشت کرنے کی، اس لیے کہ جمہوری جماعتیں قربانیاں دینے کی اہلیت رکھتی ہیں۔ اس طرح کا غیر جمہوری سیٹ اپ ریت کا ایک ڈھیر ہوتا ہے جو ایک لمحے میں زمیں بوس ہو جاتا ہے۔